نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضور صدر رضی وقار استاذی المحترم حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ محمد عبدالرزاق صدیقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور حضرات علماء کرام شمع جمال مصطفی کے پروانوں گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں آج ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے اس لجپال رب کے برگزیدہ بندے کی یاد میں، ان کی محبت اور ان کے پیار میں ہم اس عظیم و شان مسجد میں، اس عظیم و شان محفل میں حاضر ہیں۔ اس ہستی کی لجپالی کی انتہا نہیں کہ جس نے اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو کبھی بھی فراموش نہ کیا۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینے کے تاجدار کی محفل سجی ہوئی تھی۔ آقا دو جہاں، سیاح لامکاں، آسرائے بے کساں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جلوہ فرما تھے۔ حضور کے غلام آقا کی بارگاہ میں حاضر، اتنے میں جبریل امین سدرہ سے پرواز کرتے ہوئے
بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور آقا دو جہاں سیاح لامکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے ہم کلام ہوتے ہوئے ان پہ ایک سوال کیا۔ اور دوستو، سوال کرنا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ سوال کرنے والا جانتا نہیں ہے۔ اصل میں جس کی متعلق سوال کیا جا رہا ہے اس کی شان دکھانی مقصود ہوتی ہے، اور جبریل امین کی زبان سے آقا اپنے غلاموں کو سنانا چاہتے ہیں کہ میرے یار صدیق اکبر کی شان کیا ہے۔ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ جبریل، مجھے یہ بتاؤ کیا قیامت کے دن میری امت سے سوال ہوگا، میری امت سے پوچھ گچھ ہوگی، میری امت کا حساب و کتاب ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا ہوگا مگر صدیق اکبر سے نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا ہوگا حساب و کتاب مگر تمہارے اس یار صدیق اکبر سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ فرمایا اچھا پھر؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے صدیق اکبر کو یہ پیغام ملے گا کہ اے ابو بکر صدیق، سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور بڑی پیاری بات کہنے والے نے کہی نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جیندی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ ہمارے پیر صدیق اکبر کو جب بارگاہ خداوندی سے یہ مجدہ جاں فضا سنائی دیا جائے گا کہ ابو بکر، سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہے، باقی تو حساب و کتاب کے لیے رکے کھڑے ہیں، تیرے لیے دروازہ کھلا ہے بغیر حساب و کتاب کے۔ تجھے اپنے رب کی بارگاہ سے یہ پیغام مل رہا ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے ڈنڈوٹ کی سرزمین پہ شان صدیق اکبر کی بزم سجانے والوں، آقا صدیق کے نام کے نعرے لگانے والوں، اس لجپال ولی کامل جو میرے نبی کا نائب ہے، جو میرے آقا کا خلیفہ ہے، جو حضرت سیدنا عمر کا امام ہے، جو مولا سیدنا عثمان کا امام ہے، جو مولا علی کا امام بھی ہے، پیر بھی ہے، فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کو جب یہ پیغام ملے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، باری تعالیٰ جنت میں میں نہیں جاتا۔ اب ذرا ان کی لجپالی دیکھیں، کیوں ابو بکر؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یہ نبی کریم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے رب لم یزل، اے مالک ارض و سما، مجھ سے محبت کرنے والے وہ کدھر ہیں؟ ڈونوٹ والوں سبحانہ کہنی چاہیے تھی آپ کو یہاں، لیکن آپ نے غلط سمجھی نہیں بات۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام ملا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارا لیے کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں،
اے صدیق جنت کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ مگر لجپال پیر ہمارا جس کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ ہیں، وہ ابو بکر صدیق بارگاہ لم جزل میں یہ عرض کریں گے، اے کائنات کے خالق و مالک، اے مالک ارض و سما، مجھ سے محبت کرنے والے وہ کدھر ہیں؟ میری شان و عظمتوں کی محفل سجانے والے وہ کدھر ہیں؟ میرے نام کے نعرے بلند کرنے والے وہ کدھر ہیں؟ اے کائنات کے خالق و مالک، مجھ سے پیار کرنے والے، مجھ سے عقیدت رکھنے والے، میری شان و عظمتوں کی محفل سجانے والے، جب تک وہ میرے ساتھ نہیں چلیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اب بارگاہ قدس سے یہ پھر پیغام آیا، یہ خوشخبری اور ان کی عظمت کے چرچے ہونے لگے ہیں۔ قیامت کے دن میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہوگا یہ کہ رب نے فرمایا، ابو بکر میں نے تو اس دن وعدہ کر لیا تھا، اے ابو بکر میں نے تو اس دن عہد کر لیا تھا۔ کب؟ جب تجھے پیدا کیا کہ جو اس بچے سے محبت رکھے گا میں اسے جنت نہیں جنت عدن عطا کروں گا۔ جو پیار کرے گا، جو اس بچے سے محبت کرے گا، جو اس پیار بچے سے اپنا رشتہ جوڑے گا، میں رب نے یہ عہد کیا کہ اس کو اے ابو بکر تیرے صدقے جنت عدن عطا کروں گا۔ دیکھیں ہم جو محفل سجائے بیٹھے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنوں یاد کرو تو بھی تو انہوں یاد کردہ کے یاد کرنے نال یاداں ہونیاں۔ تو برادرانی زیوکار الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش بخت ہیں کہ ایسی اعلیٰ نسبتیں، ایسی اعلیٰ رشتے اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ برادرانی زیوکار حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ اکبر، کہ آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا، یہ زیادہ تر جو احادیث لکھی ہوئی ہیں حضرات الکتاب ہے، حضرات القدس، جو حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کے خلیفے مرید، انہوں نے بڑی عظیم اور بڑی عجیب اور نرالی قسم کے احادیث مبارکہ، بڑیاں شان والی حدیث نقل فرمائی ہیں شان صدیق اکبر کے باب میں۔ اس یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سبھی مخلوق کھڑی ہوگی مگر ابو بکر صدیق کے لیے منبر بچھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہر ایک پہ کپ کپی تاری ہوگی، لرزہ ہوگا، جسم کانپ رہا ہوگا، سبھی کھڑے ہوں گے اور سیدنا صدیق اکبر، کون صدیق اکبر؟ سبحان اللہ، محمد اکبر جو امانوں کا جد اعلیٰ ہیں، محمد اکبر ان کا نام ہے، محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں، آپ مولا علی کے فرزند ارجمن ہیں، امانوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ فرماتے میں نے ایک دن اپنے باپ مولا علی سے، علی المرتضیٰ سے، باب مدینہ العلم سے سوال کیا، پوچھا، اے میرے ابا حضور، اے میرے آقا، اے مولا علی، مجھے یہ بتائیے کہ حضور کے بعد سب سے بڑھ کر فضیلت کس کی ہے؟ حضور کے بعد سب سے، نوٹ والوں مجھے آپ نے تھکانا نہیں ہے، میں بڑا تھکا ہوا ہوں، آپ ذرا چستی کا مظاہرہ کریں، قبلہ نے ابھی تو بیان کرنا ہے،
مجھے آپ نے حکم دیا، حضور نے فرمایا کہ تم نے بھی بیان کرنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیان کرنے سے پہلے آپ مکمل طور پر آپ بالکل چست بیٹھے ہو۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے محمد اکبر نے پوچھا، ابا حضور آقا دو جہاں کے بعد سب سے بڑھ کر فضیلت والا کون ہے؟ فرمایا بیٹا حضور کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے شان والا، سب سے فضیلت والا اس دنیا کے اندر، اس دھرتی پر، اس آسمان کے نیچے ہے تو وہ فقط ابو بکر صدیق ہے۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ ابا حضور ان کے بعد مولا علی فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد حضرت عمر فضیلت والے ہیں، حضرت عمر فضیلت والے ہیں۔ اعلیٰ فاضل بریلوی رحمہ فتاوی رضویہ شریف میں ایک اہل تشیع حضرات کے بہت بڑے مولوی گزرے ہیں جن کا نام بھی عبدالرزاق ہے، ان کے متعلق آپ نے لکھا کہ بڑا انصاف پسند وہ ہے کہ اس نے کہا جس کو مولا علی فضیلت والا کہیں، ہم کون ہیں کہ اس کی فضیلت کو گھٹانے والے ہیں؟ جس کو علی المرتضیٰ فضیلت والا کہیں، جس کو مولا علی شان والا کہیں، جس کو مولا علی عظمت والا کہیں، ہم کون ہیں کہ ہم محبت کا دعویٰ بھی کریں اور پھر علی المرتضیٰ کی بات بھی نہ مانیں جنہیں وہ فضیلت دیں؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر انبیاء کے بعد شان والا، عظمت والا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کیا ابا حضور پھر حضرت عمر کے بعد فضیلت والے کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کے بعد فضیلت والے سیدنا عثمان ذو النورین ہیں۔ فرمایا اس کے بعد میں نے خود عرض کیا حضور پھر ان کے بعد پھر آپ کی فضیلت ہے۔ اب ذرا اتنی شان والے، اتنی عظمتوں والے جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا ہاں علی میری جان ہے، علی میری جان ہے، اور باب مدینۃ العلم نے عاجزی کی انتہا کر دی۔ حضرات القدس نے لکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا بیٹا محمد اکبر ہاں میں بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، یہ نہیں فرمایا میں بڑی شان والا فضیلت والا ہوں۔ ہے فضیلت، اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہے نوٹ والو؟ جسے میرا نبی کہے میری جان ہے، جسے نبی کہے میری جان ہے، اور وہ اپنے آپ کو اتنا عاجز، اتنا عاجزی ان کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا کہہ رہے ہو عثمان کے بعد پھر میں فضیلت والا، فرمایا میں بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ عرض یہ کروں برادرانی زیوگار کہ آقا دو جہاں سیاح الی مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے ایک کرسی بچھائی جائے گی اور حکم ہوگا کہ اے ابو بکر اب تمہاری مرضی، چاہے تو بیٹھو تمہاری مرضی، چاہے تو کھڑے رہو تمہاری مرضی، جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ یہ کن کو یہ خوشخبری اور یہ شان عطا کی گئی؟ وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ آخری بات کہہ کر میں اجازت چاہتا ہوں۔ بات دوستو یہ ہے کہ باپ ماں باپ سے بڑھ کر اگر پیار ہے تو استاد کو اپنے شاگرد سے پیار ہے۔ آپ جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا بس زیادہ نہ صحیح 10-15 منٹ ہی صحیح، تو آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ برادران ذی وقار، ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ بھی کتاب حضرات القدس میں ہے کہ آپ نے
ارشاد فرما کہ آقا دو جہاں نے فرمایا اے عائشہ میں تجھے کیا خوشخبری نہ سناؤں؟ آپ فرماتی میں نے عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا دو جہاں نے فرمایا اے عائشہ، دو روایتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک کتاب حضرات القدس کے اندر اور ایک حش بہش کے اندر۔ حش بہش کے اندر آتا ہے کہ سورج کے تاج کا ذکر ہے، اور کتاب حضرات القدس کے اندر سورج کے دل کا ذکر ہے کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، سورج کے دل پر تیرے باپ ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور حش بہش کے اندر آتا ہے عائشہ، سورج کا جو تاج ہے اس تاج کے اوپر جو اس کا نام لکھا ہوا ہے وہ صدیق اکبر کا نام لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ برادرانی زیوکار، عرض یہ کر رہا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سورج ایک تخت پر ہے اور سورج کو کھینچنے والے وہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، سورج کے تخت کو چلاتے ہیں، اور جب 70,000 فرشتہ سورج کے تخت کو کھینچتا ہے اور سورج جب کعبہ کے چھت پہ آتا ہے تو رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، کھینچتے ہیں کہ تخت آگے چلتا نہیں ہے، پھر معلوم ہے سورج کو واسطہ کس کا دیا جاتا ہے؟ سورج کو واسطہ دیا جاتا ہے، سورج کو وسیلہ دیا جاتا ہے، اور سورج کے کہا جاتا ہے سورج اس ہستی کا صدقہ جس کا نام تیرے دل پہ لکھا ہوا ہے یا جس کا نام تیرے تاج کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس نام والے کا صدقہ ہے، اپنا سفر آگے شروع کر۔ اللہ، یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں اکیلا نہیں جاؤں گا، مریدوں میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے کر میں جاؤں گا۔ تو یہی ان حضرات کی لجپالی ہے، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جندی باں پڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، در آیاں نو خالی موڑ دے نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔